السلام علیکم ڈیئر لسنرز جی، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے اونچ نیچ کا پہاڑ، مصنفہ ہیں طیفور۔ قسط نمبر 4۔ 2 دن سخت بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وہ آج سکول آیا تھا۔ پڑھائی کا حرج ہوا تھا، اس لیے سارا دن وہ کلاس میں بیٹھا رہا۔ 2 دن کا نامکمل کام مکمل کرتا رہا تھا۔ سلیبس جلد ختم کروایا جا رہا تھا۔ آج کل کے دنوں میں چھٹی نقصان دہ تھی اور اس سے ایک ساتھ 2 ہو گئی تھیں۔ بخار کی حالت میں زویا اور اکبر صاحب زیادہ تر وقت اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ گھر میں جیسے 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک امی اور خضر کا اور دوسرا ابو، زویا اور شاید اس کا۔ وہ خود کو کسی گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا، لیکن وہ امی اور ابو دونوں کی یکساں توجہ چاہتا تھا۔ اس طرح ضد بازی سے نہیں، بلکہ بالکل خالص اور دل کی گہرائی سے۔ امی نے ابو کی ضد میں اس سے مزید کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا جیسے ابو یہ سب کچھ ان کو چڑھانے اور خضر کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں تھی۔ زین کا 15 سالہ زندگی کا ایک ہی نچوڑ تھا کہ جب کوئی گلاس کو آدھا خالی ہی دیکھنا چاہتا ہو تو دنیا کی کوئی دلیل اسے آدھا بھرا ہوا نہیں دکھا سکتی۔ وہ دیکھتا ہی نہیں کیونکہ اس کا دل، دماغ، اس کی حسیات سب آدھے خالی پر مرکوز ہوتی ہیں۔ یہی حال اس کے معاملے میں امی کا تھا۔ وہ اس میں خوبی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتی تھی تو وصف کہاں سے نمایاں ہوتا، اور وہ اس تگ و دو سے تھک چکا تھا، سر تپا، اب اور نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ یہ اس نے خود کو اچھے سے سمجھا لیا تھا، لیکن اب ابو نہ جانے کیوں بن کہے اور اچانک سے بیچ میں یہ جنگ لڑنے کود پڑے تھے۔ وہ جنگ جو وہ کبھی کا بنا لڑے ہار چکا تھا، کیونکہ سامنے دشمن نہیں تھا، اس کے اپنے تھے جو اسے سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور اپنوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، سمجھوتے کیے جاتے ہیں۔ سکول میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اسے دوبارہ حرارت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چھٹی ہوتے ہی نکل آیا تھا کیونکہ آج اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خضر کے لیے مزید 15-20 منٹ بیکار انتظار کرتا، کیونکہ وہ چھٹی کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ بلا وجہ وقت ضائع کرتا تھا، اور ظاہر ہے اتنی دیر اسے بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پر آج اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی، بخار جیسے سر کو چڑھ رہا تھا۔ وہ گھر جانے والی سڑک پر روانہ ہوا جب اس کا ایک کلاس فیلو دور سے اسے آوازیں دیتا بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں خضر کا بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ زین کو پکڑاتے ہوئے کہا، خضر نے کہا ہے کہ اسے ابھی کچھ دیر لگ سکتی ہے، تم یہ بیگ اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ بعد میں آ جائے گا۔ زین کو غصہ تو بہت شدید آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا، یہیں کہیں رکھ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار وہ ایک کندھے پر اپنا اور دوسرے پر خضر کا بیگ اٹھائے چل پڑا۔ سیدھی سڑک کے بعد جو موڑ آتا تھا وہ قدرے سنسان تھا اور درختوں اور خودرو جھاڑیوں کی ایک قطار بنی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ عادی تھے، اس لیے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ گھومتا سر لیے بمشکل چلتا جا رہا تھا جب ان جھاڑیوں کے پیچھے اسے کسی نقل و حرکت کا احساس ہوا۔ وہ کوئی کتا بلی سمجھ کر نظر انداز کر گیا، لیکن چند قدم چلا ہوگا جب اچانک ارحم وہاں سے نکلا اور اسے پشت سے بیگ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ زین ایسے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے دم ہو کر اپنا گھومتا سر سنبھالنے لگا۔ ارحم نے وقت ضائع کیے بنا اسے ایک پیر سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں میں لے جانے لگا۔ زین کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر تک چلا نہیں پا رہا تھا۔ جھاڑیوں میں ارحم کا شیطانی دماغ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر زین کو الٹا کیا اور اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زین کے حواس بیدار ہوئے۔ کسی غیبی قوت نے اس کی مدد کی اور وہ پورا زور لگاتا سیدھا ہوا۔ اس نے اپنی ٹانگ لہرا کے ارحم کو منہ پہ دے ماری۔ ارحم اپنا جبڑا تھامے دوہرا ہوا۔ زین نے کھڑے ہوتے ہوئے ذرا سا جھک کے اپنے دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کے لہراتے ہوئے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ہار مان لوں گا تو یہ غلط ہو، یا تو میں یہاں تمہیں سبق سکھا کے جاؤں گا یا پھر یہیں جان دوں گا، لیکن تمہارا ناپاک مقصد پورا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اپنے جبڑے کو سہلاتے ہوئے سیدھا ہوا اور زین پر پل پڑا۔ دونوں میں جم کے لڑائی شروع ہوئی۔ ارحم زین سے نہ صرف قد میں بڑا تھا بلکہ قوی بھی تھا، پھر بھی زین اسے ٹف ٹائم دے رہا تھا، اور یہی چیز ارحم کو آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ جھکا اور ایک موٹا سا پتھر اٹھا کر زین کے سر کا تاک کے نشانہ باندھا۔ پتھر سیدھا اس کی پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ زین اپنا سر لیے وہیں نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ احمر چھاتی پھلاتا اپنی آستینیں کستا اس تک آیا۔ اسی موقع سے زین نے فائدہ اٹھایا اور مٹھی بھر کے مٹی احمر کے منہ پر ڈال دی۔ وہ چلاتا ہوا مغلظات بکنے لگا۔ وہ بند آنکھوں میں چبھتی ریت کو ایک ہاتھ سے ملتے اور دوسرے ہاتھ کو سامنے لہرا کر زین کو ٹٹول رہا تھا۔ زین اٹھا اور ارحم کو دھکا دے کر گرانے کے بعد اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اسے مسلسل مکوں اور تھپڑوں پر رکھ لیا، مار مار کے جب تک اس کے ناک اور منہ سے خون نہ نکال دیا تب تک وہ اس کے اوپر سے اٹھا نہیں،
اور جس وقت اسے لگا کہ ارحم میں اب پلٹ کے وار کرنے کی سکت نہیں رہی، تب زین اس کے منہ پر تھوک کر پیچھے ہو گیا۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اور خضر کا بیگ تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ جھاڑیوں سے باہر آیا تو وہاں خضر اور اس کا ایک دوست بت بنے کھڑے تھے۔ خضر زین کی خون میں بھیگی سفید شرٹ دیکھ کر سن رہ گیا تھا۔ زین خون آشام نظریں لیے دونوں کے پاس آیا اور خضر کا بیگ اس کے منہ پر اچھال کر دے مارتے ہوئے بولا، اب سے تم اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤ گے۔ ویسے تمہارے لیے یہ بوجھ ہی ہے، کیونکہ جن کتابوں نے تمہیں شرم، حیا اور اخلاقی اقدار نہیں سکھائیں وہ تمہارے لیے محض ردی کے کاغذ ہیں۔ اور اگر کل سے، وہ اپنی انگلی لہراتا وارن کرتا ہوا بولا، تمہیں میں نے دیکھ بھی لیا نا ارحم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو یقین مانو میں تمہاری بھی آتما رول دوں گا خضر، بس اب بہت ہو گیا۔ زین کہتا ہوا دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا گھر کے راستے پر ہو لیا اور پیچھے خضر دیر تک اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جو یہاں ہوا تھا وہ زین نے کیا تھا، اور جو کچھ زین اسے کہہ کر گیا تھا اس کا اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کر دکھائے گا۔ کبھی بھی کسی کو اس کی شرافت سے نہیں آزمانا چاہیے، کیونکہ شرافت بدماشی کا لبادہ ہے۔ ظرف وسیع ہو تو یہ لبادہ تمام عمر نہیں اترتا، لیکن جو اتار دیتا ہے تو وہ پھر لحاظ بھی نہیں کیا کرتا۔ اس دن کے بعد سے خضر کو زین نے ارحم کے ساتھ کلاس میں کبھی بیٹھے نہیں دیکھا۔ زین نے ہمت کی اور پرنسپل کے پاس جا کر ارحم کی ذاتی طور پر شکایت کر دی۔ کچھ جانچ تحقیق کے بعد اسے سکول سے نکال دیا گیا۔ سکول میں جیسے یکدم زین نمایاں ہوا تھا، یوں لگنے لگا اس سے مقناطیسی شعاعیں پھوٹنے لگی ہیں جو سب کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ امتحانات کا وقت زین کے لیے گولڈن پیریڈ بن گیا۔ خضر کو ہفتہ 10 دن کا کافی افاقہ رہا، لیکن سکول میں زین کی ناموری اسے ہضم کرنا مشکل ترین ہو گیا۔ اساتذہ کو یکدم جیسے زین قابل ترین سٹوڈنٹ لگنے لگا تھا، حالانکہ اس کی ذہنی استعداد بھی اتنی ہی تھی اور قابلیت بھی پہلے جیسی ہی تھی، لیکن کوئی گیدڑ سنگی ہی تھی جو سب نے سونگ لی تھی۔ خضر کی چرب زبانی جیسے ساری کلاس کے کندھوں سے جھڑ گئی تھی، اور اس سب کا نتیجہ تھا کہ گھر میں اس نے زین کا جینا محال کر دیا تھا۔ سعدیہ گو کہ اکبر صاحب کی شدید تنبیہ کے بعد زین کو بلا وجہ ڈانٹنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن جب خضر من گھڑت شکایات لے کر کچن میں یا کسی اور مصروفیت کے موقع پر پہنچتا تو ان کا پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ زین کے سر پر پہنچ کر اسے بے نقط سناتی اور خضر کی مانگ پوری کرنے کو کہتی۔ خضر کو نوٹس دو اپنے، پہلے اسے یاد کرنے دو پھر تم کر لینا۔ اس کی پریکٹیکل کاپیز کمپلیٹ کر دو، بعد میں اپنی کرنا۔ خضر پڑھائی سے بددل ہو رہا ہے زین، کسی ٹیسٹ میں اس سے کم مارکس لے لو گے تو اس میں جوش پیدا ہوگا، وہ بھی لگن سے پڑھے گا۔ میرا اچھا بیٹا، بھائی بھائیوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، تم چند ٹیسٹ میں مارکس کم نہیں لے سکتے۔ کب سمجھو گے تم بڑے بھائی کی قدر زین؟ اور زین سر پکڑ کر رہ جاتا جو حقیقتاً دکھنے لگتا تھا۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا تھا اور دونوں پارٹ اس کا رواں رواں پیس دینا چاہتے تھے۔ دل میں دلائل کا انبار جمع ہو چکا تھا جو وہ ماں کو دینا چاہتا تھا، لیکن جرت نہیں تھی۔ سعدیہ اور خضر اسے مل کر ذہنی اور نفسیاتی دباؤ میں لے رہے تھے، لیکن اسے اس بار اپنے لیے سٹیپ لینا تھا۔ اس نے اکبر صاحب سے بات کی اور ان کی اجازت سے اپنا کچھ سامان پیک کیا اور توقیر چاچو کے ہاں چلا گیا۔ میٹرک کے ایگزامز تک وہ سکون سے وہیں رہا تھا، اور اس بات پر سعدیہ اس سے بری طرح ناراض ہو گئی، کیونکہ انہیں یہ دکھ تھا کہ وہ گھر رہ کر خضر کی پڑھائی میں مدد کرتا، جبکہ خضر اپنا زیادہ تر وقت بوٹیاں بنانے میں، جیومیٹری کی اندرونی سائڈ پر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں چپکانے اور محفوظ کرنے میں، اور پیپر بورڈ کی بیک سائڈ پر آنکھیں پھوڑ باریک لکھائی میں مشکل سوالات نوٹ کرتا رہتا جو اسے امتحانات میں نقل کرنے تھے۔ جو وقت گزرا تھا، زویا زین سے قریب ہو گئی تھی۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی، پھر بھی اپنی ہر پرابلم زین سے ڈسکس کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ ماں اور باپ دونوں کی لاڈلی تھی، اس لیے موڈی بھی تھی، لیکن خود سر نہیں تھی۔ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ زین کے ساتھ کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر بھائی کی اچھی عادات کو کاپی کرتی تھی اور سعدیہ کو دونوں کی عادتوں میں مماثلت حیران کرتی تھی۔ انہیں اب زین کی طرح زویا سے بھی شکایت تھی کہ وہ خضر کے قریب نہیں تھی۔ جو وقت گزرا تھا وہ پہلے سے زیادہ خضر کو بڑھاوا دینے لگی تھی۔ انہیں گھر کا سب سے مظلوم اور ستایا ہوا فرد اپنا بڑا بیٹا لگتا تھا، جسے نہ باپ پیار کرتا تھا نہ بہن بھائی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ باپ کے رویے میں کھچاؤ کیوں آیا اور بہن بھائی اس سے دور کیوں ہوئے۔ دونوں بھائی ایک ہی کالج میں گئے تھے۔ زین کا رجحان میڈیکل کی طرف تھا، اس لیے اس نے پری میڈیکل میں داخلہ لیا تھا، اور خضر کو ماں نے اکسایا تھا کہ وہ باپ سے ضد کر کے پری انجینئرنگ میں داخلہ لے، جبکہ اس کے مارکس میرٹ سے کم تھے اور اسے زین کے کالج میں داخلہ ملنا بہت مشکل تھا۔ آج جبکہ زین پری میڈیکل کرنے جا رہا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ خضر اس کی ٹکر کا نہ پڑتا۔ اکبر صاحب نے کہہ سن کر بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے داخلہ مل جائے، لیکن بات نہیں بنی۔ آخری چارہ سیلف فنانس کی صورت تھا، لیکن اس کے لیے اکبر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ رقم ارینج کر سکتے تھے، پر خضر کے لیے کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔
میٹرک کے ایگزامز کے بعد اس کی نااہلی اس قدر نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس پر اپنی محنت کی کمائی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ خضر نے بمشکل میٹرک کلیئر کیا تھا جبکہ زین کے مارکس بہترین تھے، اور جب تک رزلٹ نہیں آیا تھا زین وقت ضائع کرنے کی بجائے چھوٹے موٹے کمپیوٹر کورسز کرتا رہا تھا۔ خضر نے تمام وقت آوارہ گردی کے ریکارڈ توڑے تھے، وہ بھی ماں کی مکمل پشت پناہی کے ساتھ۔ آگے بھی وہ جانتے تھے کہ خضر کچھ نہیں کرنے والا، لیکن گھر میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ وہ ویکینڈ پر گھر آئے اور مکمل تناؤ سے بھرا ماحول دیکھ کر ان کی طبیعت خاصی مکدر ہوئی۔ خضر کی بے ادبی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ان کے آنے پر وہ کمرے سے باہر تک نہیں آیا، اور ماں نے نروٹھے پن سے یہ کہہ کر طرفداری کی کہ بچہ بہت دل شکستہ ہے، آپ باپ ہیں، باظرف بنیں۔ اگر اولاد کے لیے ہی کما رہے ہیں، اسی پر نہ لگائیں تو کس پر لگائیں گے؟ جواباً اکبر صاحب نے خوب سنائی تھی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی کمائی پر صرف ایک ہی اولاد کا حق نہیں ہے، اور وہ پہلے بھی بہت بار خضر کی خاطر زین کی حق تلفی کر چکے ہیں، مزید نہیں کریں گے۔ بات آئی گئی نہیں ہوئی بلکہ گھر میں کشیدگی مزید پھیل گئی۔ اکبر صاحب نے ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ نہیں جھکیں گے۔ اس شام کو زویا اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے لے کر آئی تو پاس ہی بیٹھ گئی۔ اکبر صاحب نے محبت پاش نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا جس میں وقت کے ساتھ خاصا بدلاؤ آ گیا تھا۔ ابو ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ باپ سے بات کرنے میں ہچکچاتی نہیں تھی، اس لیے تمہید بھی نہیں باندھی تھی۔ کچھ چاہیے میری گڑیا کو؟ اکبر صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ زویا نفی میں سر ہلاتے بولی، اپنے لیے نہیں چاہیے ابو، اپنے بھائیوں کے لیے چاہیے۔ اکبر صاحب کی تیوریوں پر بل پڑے۔ چائے کے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو آپ خضر بھائی کا ایڈمیشن کروا دیں کسی بھی طرح، پلیز ابو، ورنہ وہ زین بھائی کا جینا محال کر دیں گے۔ امی آپ کو پتہ ہے نا، خضر بھائی کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر آپ تو چلے جاتے ہیں ویکینڈ گزار کے، پیچھے زین بھائی بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سیدھا ماں کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اکیلا خضر نہیں جو زین کو پریشان کرتا ہے۔ پلیز ابو، مجھے اپنے دونوں بھائیوں سے محبت ہے، لیکن زین بھائی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کسی بات کے لیے لڑائی نہیں کی، اور ڈاکٹر بننا ان کا اولین خواب ہے۔ اگر آپ نے خضر بھائی کا ایڈمیشن نہ کروایا تو زین بھائی کبھی سکون سے پڑھ نہیں پائیں گے۔ پلیز ابو کچھ کریں، آپ ہی کر سکتے ہیں زین بھائی کی خاطر۔ زویا 7ویں جماعت میں تھی، لیکن اس کی گفتگو کا انداز اور لب و لہجہ انہیں اپنی ماں کی یاد دلا گیا تھا، وہی مدلل لیکن التجائیہ انداز اپنی بات منوانے کا۔ وہ مسکرائے اور زویا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پرسوچ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمائے چائے کے گھونٹ بھرتے وہ سنجیدگی سے زویا کی بات پر عمل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ کالج لائف ہر طالب علم کی زندگی میں ایک ایڈونچرس جرنی کی طرح ہوتی ہے، روز نت نئے تجربات اور مشاہدات۔ زین اور خضر کی کالج لائف بھی شروع ہو گئی تھی، دونوں خوش تھے اور پرجوش بھی۔ ڈاکٹر بننا زین کا وہ خواب تھا جو اس نے تب سے دیکھنا شروع کیا جب ایک بار وہ بچپن میں چھت کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گرا اور بری طرح گھٹنا چھلوا بیٹھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور امی سو رہی ہوتی تھی۔ وہ سہما سہما لنگڑاتا ہوا چلتا ماں کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ کروٹ کے بل لیٹی وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی 2-3 آوازیں دی کہ ماں نیند سے جاگ گئی تو ٹھیک، ورنہ واپس ہو لے گا۔ اندر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں مار نہ پڑ جائے، کیونکہ امی کو نیند سے جگائے جانا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ماں سے کہنے کا ارادہ ترک کر کے کچن میں چلا آیا۔ اسے معلوم تھا کہ فرسٹ ایڈ باکس یہیں کہیں رکھا ہوتا ہے۔ تھوڑی تلاش کے بعد وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، پھر وہیں ایک طرف رکھی پیڑھی پر بیٹھا اور ٹانگ سامنے پھیلا کر گھٹنے کو دیکھنے لگا۔ یکدم اس نے دوسری پیڑھی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر اپنی ٹانگ رکھ دی اور اپنی آواز کو قدرے بھاری بنا کے کہنے لگا، جی بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ او ہو، یہ تو بڑی سخت چوٹ لگ گئی آپ کو۔ ایک ڈاکٹر کی طرح اس نے سامنے رکھی پیڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنی اصل آواز میں جواب دیا، ڈاکٹر انکل، چوٹ لگ گئی، بہت سخت، بہت بہت درد ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ درد سے لوٹ پوٹ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا نقلی ڈاکٹر کو بتا رہا تھا۔ اچھا بیٹا، حوصلہ رکھو، یہ تو بڑا بہادر بچہ ہے نا؟ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے یہ بیٹا؟ ڈاکٹر بن کے اپنے زخم کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کا ڈبہ کھول کر اندر سے سرخ محلول والی شیشی نکالی اور ساتھ میں مریض بچے یعنی خود سے ہی سوال کیا۔ جواباً وہی درد میں ڈوبی آواز نکلی، کلاس 6۔ ہائے ہائے، واہ جی واہ، یہ تو بہت لائق بچہ ہے۔ چلو 6 کا ٹیبل تو سناؤ ذرا۔ ڈاکٹر صاحب اب روئی پر وہ سرخ دوا لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے، مجھے آتا ہے، 1 منٹ۔ 6 1s are 6، 6 2s are۔ مریض کے ٹیبل سنانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے روئی کا پھاہا اس کے زخم پر رکھ دیا۔ مریض درد سے چلایا، ہائے۔ اچھے اور بہادر بچے تو کبھی نہیں روتے، آپ تو اتنے بہادر ہو کہ اپنی امی کے بغیر آ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کو اتنی سخت چوٹ لگی ہے۔ یہ ہوتے ہیں بریو بچے، ہے نا؟ خیالی ڈاکٹر نے اصلی مریض کا دکھ زبان سے بیان کیا اور پھر خیالی نرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نرس، بینڈیج دے پلیز۔
ابھی ہم پٹی کر دیں گے تو رات تک درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ نرس سے پٹی پکڑ کر ڈاکٹر صاحب نے مریض کے گھٹنے کی پٹی کی اور پھر 2 تھپکیاں دے کر مریض کو کھڑا کیا۔ مریض 2 قدم چلا تو کراہ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آرام سے، زیادہ زور نہیں ڈالنا، تھوڑا درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ گھر جاؤ اور امی سے کہنا دودھ کے ساتھ دوائی کھلا دیں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر کی آواز پھر بھر آئی اور وہ مریض بن کر اپنا گھٹنا تھامے سسک کر رونے لگا۔ اس دن جب وہ ڈاکٹر بنا اپنا ہی علاج کر رہا تھا، تب اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا اور بہت محبت سے سب کا علاج کیا کرے گا۔ اس نے کبھی بھی اس خواب کو خود سے دور نہیں کیا تھا، اس لیے اب جب وہ منزل کے بہت قریب چلا آیا تھا، قسمت ایک بار پھر اسے آزمانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ 2 سال خوب محنت کرنے کے بعد وہ اچھے مارکس سکور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے تو تھا ہی، اکبر صاحب کو بھی یقین تھا کہ اس کا داخلہ کسی بھی میڈیکل کالج میں بآسانی ہو جائے گا۔ اس کی محنت اور لگن رنگ لے آئی تھی، لیکن رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے خضر آستینے کسے سامنے موجود تھا۔ بدقسمتی سے وہ اچھے نمبرز تو دور بمشکل FSC کلیئر کر سکا تھا اور یہ اس کے خود سے زیادہ زین کے حق میں برا ثابت ہوا تھا۔ اکبر صاحب زین کی کامیابی پر بے حد خوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ زین کو لاہور کے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے تو اچھا ہوگا۔ اس طرح سے وہ ان کے قریب رہ کر بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ ہاسٹل کی بجائے وہ ان کے ساتھ رہتا تو جو توجہ وہ بچپن سے اسے کبھی دے نہیں پائے تھے، اس کی کمی پوری کر سکتے تھے۔ لیکن جب وہ ویکینڈ پر گھر آئے تو ایک بہت بڑا مارکا ان کا منتظر تھا۔ خضر نے گھر میں تماشا کھڑا کر رکھا تھا کہ اگر وہ انجینئرنگ نہیں کر سکا تو زین بھی میڈیکل نہیں کرے گا۔ اکبر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دل تو چاہا کہ خضر کے قد کاٹ کا لحاظ کیے بنا آج جوتا اتار ہلیں اور اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں۔ وہ زین کی اتری شکل دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ گھر میں یہ ہنگامہ تازہ نہیں ہے بلکہ اسے کئی دن گزر چکے ہیں۔ خضر سے بات کرنے اور اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو اتوار شروع سے اس کی تربیت کا حصہ بن چکے تھے وہ انہیں کیوں کر بدل سکتا تھا۔ وہ منواتا آیا تھا اور ابھی بھی بضد تھا کہ اس کی مانی جائے۔ وہ زین کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اول دن سے سمجھایا گیا تھا کہ وہ برتر و اعلیٰ ہے اور جو اچھا ہے وہ اسی کے لیے ہے، جو اسے پسند نہ آئے وہ چھوٹے بھائی کو دے دو۔ بچوں میں اونچ نیچ کا پیمانہ بناتے وقت والدین بھول جاتے ہیں کہ اس پیمانے پر ایک بار جسے اونچ پر کھڑا کر دیا جائے وہ کبھی بھی نہیں جھکتا اور نہ نیچے والے کو اونچائی پر آنے دیتا ہے۔ نتیجتاً مقابلے بازی کی فضا کے درپردہ خود غرضی اور نفرت جنم لیتی ہے اور خونی رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اکبر صاحب کو یقین تھا کہ اس معاملے میں سعدیہ یقیناً غیر جانبدار ہوں گی، کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کا مستقبل خراب ہوتے کب دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے بیوی سے تمام صورتحال پر بات کی، پر ان کا جواب ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ دیکھیں اکبر، میرا نہیں خیال کہ زین کی میڈیکل کی پڑھائی ہم افورڈ کر سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے بڑے بھائی کو نیچا دکھانے کی؟ خضر ڈسٹرب ہو جائے گا اکبر، اگر اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی کا میرٹ بن جاتا تب بھی میں زین کے میڈیکل میں جانے کے حق میں نہیں تھی۔ دیکھیں نا، ہم خضر کے اخراجات ہی بمشکل اٹھا پاتے جا کے میڈیکل کی اتنی مہنگی پڑھائی، اور پھر زین ماشاءاللہ اتنا لائق ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جائے کامیاب ہو ہی جائے گا۔ لیکن آپ خضر کا سوچیں، اس کا ذہن منتشر ہے اور اگر ابھی ہم نے فوری قدم نہ اٹھایا تو وہ خدا نہ خواستہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، اور اگر اسے کچھ ہوا اکبر تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ آخر ایک چھوٹی سی التجا ہی تو کر رہا ہے میرا بچہ کہ زین کو سادی پڑھائی کی لائن پر لگایا جائے، اس کی طرح تو اچھا ہی ہے نا۔ کیا کرنا ہے ہم نے اسے ڈاکٹر بنا کے؟ بھلا آج کل ڈاکٹری میں رکھا ہی کیا ہے؟ اکبر صاحب دنگ سے بیوی کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھائی کا بھائی کے لیے، بہن بھائی کا ایک دوسرے کے لیے خون سفید ہوتے تو بہت بار دیکھا تھا، لیکن ایک ماں کا اپنی ہی اولاد کے لیے ایسا سنگین رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کے دل میں یکدم آتش فشاں ابلا تھا، جس کے اثر سے ان کی زبان نے پہلی بار گھر میں انگارے برسائے تھے۔ ان کی چنگھاڑ کی آواز بند کمرے میں خضر کے کانوں نے بھی سنی تھی۔ جس کو جو کرنا ہے کر لے سعدیہ بیگم، لیکن اس بار جو میرا بیٹا زین چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ میڈیکل کرے گا تو بس کرے گا۔ خضر کو آگے پڑھنا ہو تو کالج میں ایڈمیشن لے لے، ورنہ بیٹھ رہے گھر۔ لیکن اگر وہ زین کی راہ میں آیا تو میں خود اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دوں گا۔ سمجھ جاؤ تم بھی اور تمہارا سگا لاڈلا بھی، زین میڈیکل کرے گا اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اکبر صاحب اپنی بات مکمل کر کے سعدیہ کو حق تک چھوڑ کے گھر سے نکل گئے تھے۔ سعدیہ اکبر صاحب کے رویے کو دیکھ کر اتنی بے یقین تھی کہ انہیں کچھ دیر کے لیے کچھ بھی سجھائی نہیں دیا۔ زویا متاسف اور ناراض سی ماں کو دیکھتی ان کے لیے پانی لینے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں زین اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کنپٹیاں دباتے ہوئے سارے مسئلے کو شروع سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب خضر نے بہت آرام سے اپنے کمرے کا دروازہ بنا آواز کے بند کیا اور ہاتھ میں پکڑی سلیپنگ پلز کی شیشی اپنی ہتھیلی پر انڈیلی۔ نفرت و قہر اس وقت اس کے پورے وجود میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ واش روم کے نل سے گلاس میں پانی بھر کے لایا
और बेड क्राउन से टेक लगा के सारी हथेली फांक ली। तसल्ली से पानी पिया और उठ के कमरे का दरवाजा अनलॉक किया। स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल को साइड टेबल पर नुमाया जगह पर रखा। स्टडी टेबल की चेयर को जोरदार आवाज के साथ नीचे गिराया। टेबल से किताबें फर्श पर फेंकी और सुकून और इत्मीनान से बेड पर चित लेट के कंबल सीने तक तान लिया। सादिया का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था और वो 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। अकबर साहब अफ्ताह खैज़ा कभी जवान बेटे की जानिब देखते तो कभी शरीक हयात की तरफ, जिसने बेटे की खुदकुशी करने का ऐसा सदमा लिया था कि खबर सुनते ही चारों शानें चित हुई थीं। खुद उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो सादिया से लड़कर घर से बाहर तो चले गए थे, लेकिन चैन उन्हें नहीं आया, बल्कि उल्टा दिल को घबराहट सी हुई तो वापस हो लिए। सादिया अभी तक लाउंज में एक हाथ में पानी का गिलास थामे थी तो दूसरे से पेशानी मसल रही थी। वो उन्हें नजरअंदाज करते अंदर कमरे की जानिब बढ़े जब जोया की जोरदार चीख की आवाज ने उनके हवास झनझना कर रख दिए। जैन भी घबराकर अपने कमरे से निकल आया था। वो फितरी तौर पर सीधा माँ बाप की जानिब बढ़ा, मुबादा उनमें से तो किसी को कुछ हुआ तो नहीं। सादिया और अकबर साहब ने उस तरफ दौड़ लगा दी जहां से जोया के चिल्लाने की आवाज आई थी, लेकिन उनसे पहले जोया रोती चिल्लाती वहीं पहुंच गई। उड़ी हुई रंगत और कपकपाते वजूद के साथ उसके होंठों से बमुश्किल फिक्रा अदा हुआ था, खिजर भाई ने खुदकुशी कर ली है अब्बू। सबके पैरों से गोया जमीन निकल गई थी। अकबर साहब ने सीना मसलते हुए खिजर के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे कि सादिया पूरे कद से फर्श पर गिरी। वो पलटकर बेगम को देखने लगे। जैन और जोया भी माँ की जानिब लपके। अकबर साहब के हाथ पैर सही मानों में फूल गए थे। वो जोया को माँ का ख्याल रखने का और जैन को तो कीर चाचू को कॉल करने का कहकर खिजर के पास चले गए, जहां वो पूरी तैयारी के साथ तसल्ली से बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। अकबर साहब की आंखों में बेबसी से आंसू भर गए। वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे कि औलाद के हाथों ऐसे रुसवा होंगे। तो कीर चाचू झटपट पहुंचे थे और वो दोनों सादिया और खिजर को एक साथ हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए थे। ये ऐसी अफ्तार थी जिसने एकदम सबके जहनों को मफलूज कर दिया था। जैन दुख से जोया को तसल्ली देता रहा और वहां हॉस्पिटल में अकबर साहब बेटे और बीवी के लिए ख्वार होते रहे। सादिया का सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और डॉक्टरों ने उन्हें अभी उनकी जानिब से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। खिजर अलबत्ता 3 घंटे उन सबको सूली पर लटकाए रखने के बाद खतरे से बाहर था। उसका मैदा साफ कर दिया गया था तो कीर चाचू ने पुलिस तक मामला जाने से रोक लिया था, लेकिन उन्हें भतीजे की ऐसी हरकत का अफसोस से ज्यादा गुस्सा था। वो जानते थे कि शिद्दत पसंद उनका भतीजा अपनी मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उनकी भाभी तो बेटे की पैदाइश के साथ ही उसकी मुरीद हो गई थी, ना खिजर से पहले कुछ तो ना उसके बाद। बेंच पर बैठकर साथ बैठे निढाल और परेशान हाल बड़े भाई को दिलासा देते हुए उनकी सोचें मुसलसल जैन के गिर्द मंडला रही थीं। एक भाई की खुदगर्जी और चालाकी की भेंट उसके भाई का मुस्तकबिल चढ़ने वाला था। उसका अफसोस उन्हें हमेशा रहने वाला था। अकबर साहब ने ऑफिस से मजीद 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। घर में उनकी ज़रूरत थी और वैसे भी वापस जाकर उनका दिल यहीं अटका रहता। खिजर फातेह बनकर घर लौटा था, ना कोई शर्मिंदगी ना कोई मलाल। माँ की निढाली और बीमारी को उसने खिराज समझकर वसूल किया था। उसकी गर्दन मजीद तन गई थी जब उसे पता चला था कि सादिया का उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। सादिया भी शोहर से शाकी थी कि उन्होंने अगर बर वक्त मामला संभाल लिया होता तो ना खिजर ऐसा खतरनाक कदम उठाता और ना वो मौत के मुंह को छू कर आती। उन्हें अभी भी ये सोच सोच कर झटके लगते थे कि अगर उनके बेटे को कुछ हो जाता तो वो क्या करती भला। तो साबित हो गया था कि जोरावर का बस चले तो वो 10 के 7 नोटों को 100 साबित कर दे। अकबर साहब ने हार मान ली थी। वो एक बार फिर नहीं, वो हर बार ही हार जाते थे। उन्होंने मान लिया था कि कुदरत अब उनसे जैन की तकलीफों का अजाला नहीं चाहती। शायद वो उन्हें सस्ते में छोड़ना नहीं चाहती थी। वो शिकस्ता से अंधेरा किए लाउंज में अकेले बैठे थे। ना उन्होंने दोपहर का खाना खाया था ना रात का। तो कीर चाचू की मेहरबानी थी जो वो इतने दिन से अपने घर से खाना भिजवा रहे थे, वरना छोटी सी जोया भी इस काबिल नहीं थी कि वो खाना पका सकती। सादिया को अभी डॉक्टर्स ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया था और किसी किस्म का भी जहनी दबाव उनके लिए खतरनाक साबित होता। इसी डर के पेश नज़र आज सुबह अकबर साहब ने बहुत स्वभाव से बीवी से बात करने की आखिरी कोशिश की थी। खिजर ने जो करना था कर लिया। मरना इतना आसान नहीं होता। उसे भी अंदाजा हो गया होगा कि खुदकुशी करने के बाद इंसान पर क्या बीतती है जब तक जान ना निकल जाए। मेरा ख्याल है कि उसके जज्बातीपन में काफ़ी अफाका हुआ होगा। अब तुम उसे समझाओ और उसकी बेकार जिद से बाज रखने की कोशिश करो उसे। जैन का एडमिशन हो जाएगा तो उसे मैं अपने पास लाहौर रख लूँगा। ना वो खिजर के सामने होगा ना जब क्लश पैदा होगी। वो निगाहें झुकाए नागवार लेकिन मोहतात लहजे में खिजर के बारे में बात कर रहे थे, जबकि सादिया उन्हें फटी फटी निगाहों से देखे जा रही थी। जब वो बोल चुके तो उन्होंने सादिया के तासुरात जानने के लिए उनकी आंखों में देखा और ठिठक गए। क्या हुआ, चुप क्यों हो, बोलो कुछ।
کیا بولوں، بولنے قابل چھوڑا ہے آپ نے، وہ گررائیں۔ اتنا کچھ ہو گیا، میں اور میرا بچہ مرتے مرتے بچے ہیں اور آپ کو ابھی بھی زین کی پڑی ہے اکبر۔ اب اتنے ظالم اور کٹھور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب پوری پلاننگ کر کے کیسے رٹے رٹائے جملے بولتے چلے جا رہے ہیں؟ ان کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔ میری بات دھیان سے سن لیں اکبر، نہ آج نہ کل نہ زندگی میں کبھی زین میڈیکل میں جائے گا، سن لیا آپ نے؟ بہت ہوا تماشا، اب اگر آپ نے مزید میرے ساتھ ضد کی تو اس بار میں گولیاں پھانک لوں گی، اور میرا وعدہ ہے کہ میں خود کو بچانے کی مہلت بھی نہیں دوں گی کسی کو۔ بس بہت ہوا اب۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ موضوع ہمیشگی کے لیے بند کر دیا۔ اکبر صاحب گنگ سے وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور اب ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سوچ سوچ کر انہوں نے رات کر لی تھی۔ وہ زین کے لیے تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہوئے بچوں کی طرح سسکتے رہے تھے۔ پہلی بار وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ ایسی گھبراہٹ انہیں تب بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جب بچپن میں زین اغوا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ چکا ہے تو وہ جو گھر کے لیے نکلنے والے تھے دوبارہ رک گئے تھے، اور پھر جب ویکینڈ پر آئے تو زین نے انہیں اس قدر شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اگر ایسی نگاہ پتھر پر پڑتی تو وہ چٹک جاتا۔ لیکن نہ جانے ان دونوں میاں بیوی کے دل کیسی مٹی سے بنے تھے جو ایک اسی کی خاطر پگھلتے نہ تھے۔ وہ بیتا وقت انہیں اب بھی یاد آ کر ستاتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ زین کے لیے کچھ اچھا کر کے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے تو موقع ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا۔ وہ متورم اور تھکن سے بوجھل آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور سونے کے ارادے سے کمرے کا رخ کرنے والے تھے کہ عقب سے زین کی پکار پر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ پلٹ کے دیکھنے سے گریزاں تھے۔ زین خود ہی چلتا ہوا ان کے سامنے آیا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے آنکھوں کو لگاتا ہوا بولا، کب تک یوں بیٹھے رہیں گے ابو؟ جو چیز نصیب میں نہیں اس کے پیچھے ہلکان ہونا بے وقوفی ہے، اور یہ بات میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں سیکھ لی تھی، تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کے درد کی دوا بننا چاہتا تھا، لیکن شاید ایسا کرنے کا کوئی اور راستہ بھی ہو، اور جو راہ میری تقدیر میں ہے اسے وقت خود چن کر میرے سامنے لا رکھے گا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، اور آپ بھی اپنے دل سے ہر قسم کا بوجھ اتار دیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں BSc کروں گا، بلکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کیونکہ فیصلہ کرنا مجھے راس نہیں آتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ہلکی آواز میں ہنستا ان سے پوچھ رہا تھا، اور اکبر صاحب نے کھینچ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اپنے ہی گھر میں وہ سربراہی حیثیت میں اتنے لاچار ہو گئے تھے تو ماضی میں زین کا ننھا وجود کس طرح تختہ مشق بنتا ہوگا۔ باپ کے سینے سے لگے زین کی آنکھوں سے چپکے سے 2 آنسو نکلے جنہیں اس نے باپ کے شانے کا بوجھ بننے سے پہلے ہی اپنی ہتھیلی میں سمیٹ لیا۔ 8 سال بعد یہ شہر کا بہترین کالج تھا۔ طلبہ کی کثیر تعداد یہاں زیر تعلیم تھی، اور اس کالج کی اچھی ریپوٹیشن کی بنا پر اس کا شمار چند بہترین کالجز میں ہوتا تھا۔ ڈسپلن اینڈ ڈگنیٹی کا بڑا سا لوگو کالج کے داخلی گیٹ پر آویزاں تھا۔ یہاں کے ماحول کی خاص بات اساتذہ کا دوستانہ برتاؤ اور طلبہ کا پر اعتماد رویہ تھا۔ اس کے باوجود استاد اور طالب علم کے درمیان ادب اور احتیاط کا توازن برقرار تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ سے لے کر کلاسوں تک لمبے چوڑے کاریڈورز میں گروپس کی شکل میں کھڑے طلبہ کسی بھی پروفیسر یا لیکچرر کے گزرنے پر مؤدب انداز اختیار کرتے تھے۔ کالج کی عمارت کے وسط میں بہت بڑا گھاس کا میدان تھا، اور سارے گراؤنڈ میں ایک ترتیب اور انداز سے ٹریکس بنائے گئے تھے۔ گراؤنڈ کو چاروں طرف سے سروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا جن کے پار کلاسز کے کاریڈورز چھپ جاتے تھے۔ ان درختوں کی وجہ سے گرمیوں میں ان کلاسز اور کاریڈورز میں تسکین آمیز سی ٹھنڈک رہا کرتی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے اور طلبہ اپنے اپنے مطلوبہ ڈپارٹمنٹ کا رخ کر رہے تھے۔ فیکلٹی گیٹ سے ایک خوبصورت بلو کلر کی ٹویوٹا اندر داخل ہوئی اور سیدھی پارکنگ ایریا میں جا کر رکی جہاں اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کافی فاصلے پر کھڑے لڑکیوں کے گروپس میں خفیف سی ہلچل پیدا ہوئی اور لڑکے بھی الرٹ سے اس جانب متوجہ ہو گئے۔ سی گرین نیک سویٹر کے ساتھ بلیک جینز پہنے، ہلکی نمی لیے، خوبصورت بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، آنکھوں پر نظر کا خوبصورت اور نفیس چشمہ لگائے، ہلکی بڑی ہوئی شیو لیے خوش شکل اور ہینڈسم مرد گاڑی سے اترا اور اسے لاک کرتا چابی کے رنگ کو انگشتِ شہادت میں پھنسائے دوسرے میں لیپ ٹاپ بیگ پکڑے ناک کی سیدھ میں آگے بڑھ گیا۔ طلبہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، مگر وقار بھی غضب کا تھا۔ ایک دوستانہ رعب اس کی پوری شخصیت پر چھایا تھا، حالانکہ وہ کرخت مزاج ہرگز نہیں تھا، لیکن اس سے بات کرتے وقت سب خود بخود محتاط ہو جاتے تھے۔ لڑکیوں کی نگاہیں پلٹ پلٹ کر اس پر پڑتیں اور پھر پلٹ آتیں، لیکن سیراب نہ ہوتیں۔ لڑکے الگ اس کے دیوانے تھے۔ یہ ویل گرومڈ، پر اعتماد اور نفیس شخص اسسٹنٹ پروفیسر زین اکبر حمدانی تھا، جسے اس کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر جاب کرتے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن کالج میں اس کی دھاک خوب بیٹھ گئی تھی۔
وہ سائیکالوجی کا بہترین استاد تھا اور اپنے مضمون پر اس کی گرفت کمال تھی۔ اس کی گریسفل پرسنالٹی نے لڑکیوں کو ایک طرف لڑکوں تک کو سحر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ بولتا تھا تو دلائل سے پر گفتگو مقابل کو لاجواب کر دیتی تھی، اور جب خاموش ہوتا تو اس کی ذہانت سے پر آنکھیں سرگوشیاں کرتیں۔ اساتذہ میں اس کا ایک مقام تھا، وہ سینئرز کے لیے فخر اور جونیئرز کے لیے موٹیویشن تھا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ جس پوسٹ پر تھا یہ اسے تھالی میں نہیں ملی تھی۔ اس کی دن رات کی محنت اور مضبوط قوت ارادی کا اس میں مکمل دخل تھا۔ اسٹاف روم میں موجود اسٹاف سے الیگ کر کے اپنے لاکر سے ضروری اشیاء ہاتھ میں لیے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 1.5 گھنٹے کے لیے وہ مسلسل مصروف تھا، کیونکہ اوپر تلے اس کے لیکچرز تھے اور وہ کبھی اکتاتا نہیں تھا۔ پڑھانا اسے دنیا کی سب سے فرحت بخش خدمت لگتی تھی۔ کہنے کو 8 سال تھے، لیکن یہ ایک طویل عرصہ تھا جس میں اس نے دن رات ایک کیے رکھے تھے۔ 8 سال پہلے جب وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر مردہ تن لیے کھڑا ہوا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا۔ میرٹ ہونے کے باوجود میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے کا فیصلہ اس نے کس دل سے کیا تھا یہ وہ جانتا تھا یا رب جانتا تھا، لیکن جس رات اس نے اپنے والد کو اندیا دیا تھا کہ میڈیکل نہیں کرے گا تو اس کے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے کوئی پلانز نہیں تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو کر سکے گا کرے گا، لیکن کچھ ایسا جو خضر کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائے، کچھ اتنا خاص نہ ہو کہ خضر دوبارہ اس کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ اس لیے اس نے فارم بھرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے انگلش لٹریچر اور سائیکالوجی لکھ دیا تھا۔ ان دونوں مضامین میں اس کا رتی برابر انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن امی اور خضر خوش تھے، کیونکہ خضر کو یقین تھا کہ وہ کبھی بھی انچاہے مضامین میں اچھے مارکس سکور نہیں کر سکے گا۔ گھر میں اس کی پڑھائی کو لے کر جو تناؤ بھری کیفیت تھی جیسے شانتی میں بدل گئی۔ خضر نے BSc آنرز میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کا میتھس اچھا تھا اور پھر خاندان بھر میں اس کی جتنی عزت خراب ہو چکی تھی، اس نے سوچا کہ ایسے ٹف سبجیکٹ کو رکھ کر وہ کزنز میں دوبارہ دھاک بٹھا سکتا ہے۔ گو کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جو ایک اثر رسوخ رکھتا تھا اس میں بتدریج کمی آ گئی تھی، اور ذہن کی اچھی عادات کا تذکرہ زبان زدے عام ہونے لگا تھا۔ کئی رشتہ دار حسد سے تو کچھ رشک سے اور چند فخر سے اس کا نام لیتے تھے۔ ننھیال میں وہ اب بھی ناپسند کیے جانے والا لڑکا تھا، لیکن اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت عرصہ ہوا رشتہ داروں سے ملنا ملانا ترک کر چکا تھا، سوائے توقیر چاچو کی فیملی کے۔ باقی سب سے اس کی واجبی سی ہائی ہیلو تھی۔ کالج لائف کی ایک مخصوص بھاگ دوڑ اور جدوجہد کا دور اس نے ڈوبتی ابھرتی ناؤ کی مانند گزارا، جب تک کہ اسے سر عبدالجبار کی چھتر چھایا میسر نہیں آ گئی۔ اس کے سادہ سے سبجیکٹس نے جہاں خضر کے دل کو چین میسر کیا تھا، وہیں اکبر صاحب کو بھی بے حد تکلیف دی تھی، لیکن وہ بے بس تھے۔ انہیں اپنا آپ بے حد مجرم لگا کرتا تھا اور ذہن ان کے رویے سے شرمندہ ہوتا رہتا تھا، حالانکہ وہ اپنے کسی انداز سے انہیں محسوس نہیں کرواتا تھا کہ وہ دکھی ہے۔ اس کے پاس میڈیکل سے متعلق کتابیں ہوا کرتی تھی جو اب کارٹن میں بند چھت کے اسٹور میں پڑی تھیں۔ ایسی کوئی چیز اب اس کے کمرے میں موجود نہیں تھی جسے دیکھ کے اس کے اندر ڈاکٹر نہ بننے کا ملال جاگتا۔ محض ایک درخواست جو اس نے باپ سے کی تھی اور اتھارٹیز نے اسے اپروو بھی کر دیا تھا، وہ یہ کہ اس کا اور خضر کا کالج ایک نہیں ہوگا، اور وہ دوسرے کالج میں چلا گیا تھا۔ یہاں سے اس کی زندگی نے نیا رخ لیا تھا۔ اس کے اندر جمی کثافت جو دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اس کی لگن اور شوق کو منجمد کرنے والی تھی، اسے سر عبدالجبار نے اپنی توجہ کا پانی دیا۔ اس کے اندر جدوجہد کی نئی جوہتیں کھوجنے کا شوق پیدا کیا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ وہ اگر ڈاکٹر نہ بن سکا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ایک ڈاکٹر نہ بن کے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ 3rd ایئر کے آغاز تک وہ بلینک تھا، روٹین میں کالج جاتا اور واپس آ جاتا، ٹھوس سا لیکچرز کے دوران بیٹھا رہتا۔ سر عبدالجبار نے اس کی خاموشی سے زیادہ اس کے پتھریلے اور سپاٹ تاثرات کو نوٹس کیا تھا۔ وہ سائیکالوجی کے استاد تھے، چہرے پڑھنا ان کا شوق ہی نہیں مضمون کی مجبوری بھی تھی۔ وہ کم و بیش ہزاروں طلبہ کو پڑھا چکے تھے اور انہیں کئی طلبہ اب بھی یاد تھے جن کو انہوں نے نفسیاتی گرداب سے نکالا تھا۔ یہ کام وہ سعادت جانتے تھے۔ وہ کسی بھی طالب علم کی ذہنی ابتری کو اس کی پوری شخصیت کی خرابی کی بنیاد سمجھتے تھے، اور ذہن اکبر میں انہیں ایسی ہی خرابی ہوتی صاف دکھائی دی تھی۔ چند دن انہوں نے اسے ٹٹولا تھا، نگاہوں سے، باتوں سے، اور پھر اس کے قدم سے قدم ملا لیے۔ وہ سر جھکائے لائبریری جا رہا تھا جب سر عبدالجبار بھی خاموشی سے بنا چاپ اس کے پیچھے چلتے گئے۔ ذہن ایک کرسی کھینچ کر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ سر عبدالجبار اس سے کچھ فاصلے پر ٹیبل پر رکھا میگزین پڑھنے کے بہانے بیٹھ گئے تھے۔ میگزین کی آڑ سے انہوں نے ذہن کو دیکھا تو وہ یکٹک سامنے سائنس اور میڈیکل سے متعلق کتابوں سے بھرے شیلف کو دیکھ رہا تھا۔ سائنس، میڈیسن، ڈسکوریز اور دیگر اسی فیلڈ کی کتابیں۔ سر عبدالجبار کی آنکھوں میں حیرت اتری اور پھر جیسے وہ ذہن کے ذہن کی تہہ میں اتر گئے۔ وہ جگہ سے اٹھے اور میگزین ہاتھ میں لیے اس کے مقابل چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ذہن ادبن کھڑا ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کا کہا۔
زین بے آرامی محسوس کرتا بیٹھ چکا تھا۔ دکھاوے کو اس نے بیگ میں سے سائیکالوجی کی کتاب نکالی اور اس پر نظر دوڑانے لگا۔ سر عبدالجبار اسے زیرک نگاہی سے مسلسل دیکھ رہے تھے اور زین کو ان کی نگاہیں کسی مسانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کتاب الٹی ہے بیٹا، الٹی کتابیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے میلان سے ہٹ کے کچھ پڑھنا عام طور پر فائدہ نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے؟ سر عبدالجبار نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ زین نے کھسیاتے ہوئے فوراً کتاب کو سیدھا کیا۔ وہ یہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ سر نے اندازہ لگاتے ہوئے اسے پہلے ہی ٹوک کے راہ مسدود کر دی۔ سکون سے بیٹھے رہو زین۔ استاد اور طالب علم کے درمیان ادب کی آخری حد قائم رہنی چاہیے بس۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سب مباحثے کے لیے ہے، ڈسکس کرنے کے لیے ہے، علم اور سیکھ دینے کے لیے ہے۔ تم مجھ سے علم حاصل کرتے ہو تو میں بھی تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ سکھاؤ گے کیا؟ میں بھلا کیا سکھاؤں گا سر آپ کو؟ میں تو خود ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے تو خود ابھی کچھ نہیں آتا۔ یہی سکھاؤ نا مجھے کہ انچاہا کیسے پڑھتے ہیں، بنا دلچسپی کے علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ سر عبدالجبار نے اس کی درست رگ کو یکدم ہی پکڑ لیا تھا۔ زین ششدر سا ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ سر مسکرائے اور کمر ٹیک کے تسلی سے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے زین؟ انہوں نے نرمی اور ملاحمت سے پوچھا۔ بولو، بتاؤ نا۔ زین انہیں انکار نہیں کر سکا۔ سر اس بات میں ہلا کے جھکا لیا۔ اور بن نہیں سکے، ہے نا؟ اسی لیے جو پڑھ رہے ہو اس میں دلچسپی بھی نہیں، اور جو پڑھنا چاہتے تھے وہ یقیناً کسی مجبوری کی بنا پر پڑھ نہیں پائے۔ تو کیا ایسے ہی وقت گزار لوگے؟ معلوم نہیں۔ زین کی مردہ سی آواز کچھ پل بعد حلق سے نکلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا زین، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو تم پڑھو گے، بھلے سے کیسے بھی حالات ہو، اور اگر نہیں پڑھنا تو تم لازمی ناکام ہی رہو گے۔ تو اب بتاؤ، کیا کوئی اور آپشن ہے تمہارے پاس؟ سر عبدالجبار نے جھک کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زین کو لگا جیسے وہ مسمرائز ہو رہا ہے۔ سر کی باتوں نے اس کا دماغ جکڑ لیا ہے۔ وہ انہیں جواب دینا نہیں چاہتا تھا لیکن دینے پر مجبور تھا۔ آپشن مجھے کبھی دیا ہی نہیں گیا سر۔ چوز کرنا کیا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے، من مرضی کیا ہوتی ہے، اور مرضی کرنا کیسی خوشی دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے آپشن کا میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ میں بس پڑھوں گا اور یہی پڑھوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ لیا گیا۔ اور روکا کیوں جائے گا بھلا؟ وہ بول رہا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ بولتا چلا جائے، کیونکہ یہ سب جب میری چوائس بن جائے گا تو اسے سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ جب تک میں اوپری دل سے پڑھوں گا، اچھے مارکس سکور نہیں کروں گا، تب تک ان سب کو میرے ساتھ نتھی رہنے دیا جائے گا۔ اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس وقت گزارنا ہے۔ زین کی آواز بھیگ گئی۔ سر عبدالجبار نے بے حد سکون سے اس کی بات سنی تھی، جبکہ وہ اندر سے سن ہو گئے تھے۔ زین کا کیس ان کی توقع سے کچھ ہٹے ہوئے ٹریک پر تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے گھر کا ماحول یا اس سے جڑے افراد اس کی خواہشات کے آڑے آئے ہیں اور آتے ہیں۔ اس کی زبان سے نکلا غبار اس کے دل پر جمی کثافت تھا اور اس میں ہلچل ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زین، میں پائلٹ بننا چاہتا تھا۔ ایسے جہاز اڑانا چاہتا تھا میں۔ وہ ہتھیلی کو ہوا میں لہرا کے جہاز کی طرح اڑاتے ہوئے بولے۔ زین نے حیرت زدہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ لیکن پھر ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ میں بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ زین نے انہیں بغور دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں۔ سر عبدالجبار مسکرائے اور ارد گرد بنظر غائر دیکھ کر انہوں نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور پینٹ کا پائچہ اوپر تک کھینچ کے زین کو دیکھنے کا اشارہ کیا۔ زین نے ناسمجھی سے نگاہ ڈالی تو شاکڈ رہ گیا۔ سر کی دائیں ٹانگ نکلی تھی، گھٹنے تک بالکل نکلی۔ اسے شدید دھچکا لگا تھا، ایسا منظر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سر عبدالجبار اس کے تاثرات کا مزہ لیتے ہوئے پائچہ نیچے کر کے سیدھے ہوئے اور بولے، میں اپنے خوابوں کے ساتھ بہت اونچا اڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دن میں ایئر فورس GDP کے لیے اپلائی کرنے والا تھا۔ ہر دم ایکسائٹڈ اور پرجوش رہا کرتا تھا۔ میری امی کی دوائی ختم ہو گئی تھی، محلے کے میڈیکل سٹور سے پتہ کی، لیکن نہیں ملی تو بائک لے کر نکل گیا۔ جہاں سے دوائی لانی تھی وہاں راستے میں پل آتا تھا۔ میں کچھ اوور سپیڈ تھا یا میری قسمت خراب تھی کہ پل پر گریس آئل گرا ہوا تھا۔ اس پر سے میری بائک سلپ ہوئی اور میں پوری طاقت سے گرنے کے بعد ٹائر کی طرح اچھل کر پل سے نیچے جا گرا۔ نیچے کس چیز پر گرا یا نہیں سوائے اس کے یاد نہیں ہے کہ میری ٹانگ مجھے ایسا لگا کہ چیتھڑوں میں بٹ گئی تھی۔
कहाँ कहाँ चोट आई, सबको टांग में होने वाली शदीद तकलीफ ने भुला डाला। जब हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी टांग कट चुकी थी। पूरा हॉस्पिटल मेरी चीखों से गूंजता रहा और मेरे घर वाले मुझे संभालने में हलकान होते रहे। उसके बाद मुझे लगा जैसे मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मुझे जिंदा रहकर अब करना ही क्या है। मैं घर की छत पर चढ़ा और पुश्त के बल नीचे देखे बिना पीछे को उलट गया। मेरी माँ की दुआएं थी जिन्होंने मुझे हराम मौत मरने से बचा लिया, और मैं सीधा वालदा की ढेर की हुई गंदम पर जा गिरा, जिस पर गिरने से मुझे चोटें तो ज़रूर आईं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरी वालदा मेरी इस हरकत से बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और बिलक बिलक कर रोती रहीं। उस दिन के बाद से वो मेरा साया बन गई। उन्होंने मेरे साथ खुद को जोड़ लिया। दिन रात मेरी खिदमत, सेवा और दिलजोई में उन्होंने अपना वक्त सर्व करना शुरू कर दिया। मैं खुद को संभालने के मामले में बेबस था, लेकिन वालदा ने बड़ी मोहब्बत से मेरी ब्रेन वॉशिंग करना शुरू की। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। उन्हें मेरी कमज़ोरी और ताकत दोनों पर पकड़ थी, और फिर उन्होंने मेरी कमज़ोरी को ताकत में ढालना शुरू किया। वो सुबह सुबह मुझे पार्क में ले जाने लगी, जहाँ मुझसे बातें करती। वो आते जाते लोगों को मुझे दिखाकर पूछा करती, तुम्हें क्या लगता है अब्दुल जब्बार कि वो जो आदमी इतने अच्छे हुलिये में दरख्त के नीचे बैठा मुसलसल सिगरेट पी रहा है, वो यकीनन बीवी से लड़कर निकला है। देखो तो कैसे अध पिए सिगरेट मसल कर फेंक देता है और अगली जला लेता है। ये बीवी का गुस्सा है जो सिगरेटों पर निकल रहा है, क्या कहते हो? वो समझ के मुताबिक जवाब देती और मैं बेइख्तियार अपनी राय देता। नहीं अम्मी, ये भी तो हो सकता है ना, दफ्तरी मसला हो, कारोबारी टेंशन हो। देखिए ना, इतना सूटेड बूटेड सा पार्क में आकर बैठा हुआ है। बजाय इसके कि ऑफिस में होता तो शायद कोई ऑफिस से मुतल्लिका मसला होगा। अम्मी मुझे मानी खैजी से देखकर हुंकारा भरती। अच्छा, वो जो दो औरतें आ रही हैं बुरे बुरे मुंह बनाकर बातें करती, वो तो यकीनन शोहरों की बुराई कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है ना, बहुओं से बेजार हों। मैं हंस के बोला, दोनों जिस उम्र की हैं यकीनन सास बन चुकी होंगी, तो इस उम्र में औरतों के रोने मियाँ की बुराइयों से बहुओं के ऐबों तक सफ़र कर लेते हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि तुम सही कह रहे हो या मैं? मुझे ये नहीं पता, बस मेरा तज्जिया है। चेहरे के तासुरात बोलते हैं अम्मी, और मैंने बस तासुरात का जायज़ा लेते हुए बात कही है। हो सकता है मैं नहीं आप ठीक हो। मैं अपनी धुन में बोलता जा रहा था और अम्मी मुझे बगौर देखते हुए इन हमाक से सुन रही थी। जब मैं खामोश हुआ तो उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और बोली, अब्दुल जब्बार, तुम चेहरे पढ़ा करो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि दूसरों के चेहरे उनका गम और दुख बताएंगे, और जब तुम उन दुखों को पढ़ोगे तो अपने दुख हल्के लगेंगे। तुम औरों की दिलजोई का सामान बन सकते हो। तुम दूसरों को खुश करने की जुस्तजू में लग जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी प्यारी है। ये महज एक टांग कट जाने से ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हें अपने नामुकम्मल वजूद का इस्तेमाल मस्बत अंदाज में करना चाहिए। आज तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी सोच बदलने में कामयाब हो गई तो कल को तुम किसी और अब्दुल जब्बार को ज़िंदगी की जानिब ला सकते हो, उमंगों को जगा सकते हो, हौसलों को बढ़ा सकते हो। बस अपने दुखों पर रोने से पहले दूसरों के दुख टटोल लो। अम्मी की बातें एक नई सोच बन के मेरे दिलो दिमाग में कुल बुलाने लगी। मैं मायूसी के आलम में उन्हें दबाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं अपने सदमे को सीने से लगाए रखना चाहता था। मैं उभरना नहीं, डूबना चाहता था, लेकिन अम्मी मेरा साया बन गई। उन्होंने दिन रात मेरे लिए वक्फ कर दिए और इस अंदाज से मेरा मिजाज काबू किया कि मैं मजबूर हो गया अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करूं, अपना मकसद बदलूं, अपना नज़रिया बदलूं। ज़ैन बेहद इन हमाक से सर अब्दुल जब्बार की दास्तान सुन रहा था, जैसे उसके सर पर कबूतर बैठा हो। सर ने उसके सामने टेबल पर नाक किया और बोले, कुछ समझ आया आपको जनाब इस तमाम सरगुज़श्त का लब्बे लबाब? जी आया, वो ये कि आपकी नाकामी को कामयाबी में बदलने वाले पुल का नाम माँ है। लेकिन बदकिस्मती से सर मेरे पास ये रिश्ता तो है, लेकिन मेरी माँ को मेरी नाकामी या कामयाबी से कोई गर्ज नहीं। सर अब्दुल जब्बार को उससे किसी ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसलिए वो खुलकर मुस्कुराए और बोले, माँ ना सही, कोई तो होगा ना जिसे तुम्हारी कामयाबी खुश करती होगी और नाकामी दुख देती होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें कोई प्यार करने वाला ना हो। बात महज इतनी होती है कि हम गर्दन उठाए इधर उधर निगाह घुमाते अपने हिस्से की मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वो सर झुकाए हमारी झोली में पड़ी होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तो लाजमी होगा
زین جسے تم سے پیار ہوگا۔ اور زین کے تصور میں خود سے گلے لگ کے روتا باپ اور دروازے کے پیچھے چھپ کر اس کی خاطر آنسو بہاتی زویا آ گئی۔ وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گیا لیکن جواب میں بولا کچھ نہیں۔ اور پھر اس دن کے بعد سے سر جبار نے جیسے اس کا پیچھا لے لیا۔ اسے اپنی کلاس میں انوالو رکھنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ آزمایا اور بالآخر وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔